السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ریٹ کے ساتھیوں، ودیارتھیوں اور دوستوں، آپ سبھی کا ARM اردو ایجوکیشن پہ خیر مقدم ہے، استقبال ہے، سواگت ہے۔ جیسا کہ میں لوازم اسم میں اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لوازم اسم ایسی چیزیں جو اسم کے لیے ضروری اور کمپلسری ہے، لازم ہے، ان کی 3 قسمیں تھی: تعداد، جنس، حالت۔ تو تعداد اور جنس کے متعلق میں پچھلے 2 سبقوں میں بتا چکا ہوں۔ آج ہے حالت اسم، یعنی لوازم اسم سے یہ ہے کہ اسم کی حالت کون سی ہے۔ کوئی بھی اسم آئے گا، کوئی بھی اسم ہوگا یا آئے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 6 حالتوں میں ہوگا۔ کتنی حالتوں میں ہوگا؟ 6 حالتوں میں ہوگا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اسم کی کتنی حالتیں ہیں تو اسم کی 6 حالتیں ہیں۔ 6 حالتوں میں ہوگا: فاعلی، مفعولی، خبری، ندائی، اضافی، ظرفی یا طوری۔ یہ ظرفی اور طوری ایک ہی ہے، چاہے ظرفی ہو چاہے طوری، یہ 6 اسم کی حالتیں ہوگی۔ اب باری باری ہم انہیں پڑھتے ہیں۔ حالت فاعلی، عاقب رویا، تو اس میں عاقب اسم ہے اور یہ فاعلی حالت میں ہے۔ حالت مفعولی، شاہد کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں جو ہے شاہد تو حالت فاعلی میں ہے، کیونکہ کام کرنے والا شاہد ہی ہے، پڑھنے کا کام کر رہا ہے وہ شاہد ہے، تو شاہد حالت فاعلی میں ہے۔ کتاب کے اوپر پڑھنے کا اثر ہو رہا ہے تو کتاب کیا ہوگا؟ حالت مفعولی۔ حالت خبری، زید ذہین ہے، تو زید کے ذہین ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، تو جس کی خبر دی جا رہی ہے زید جو اسم ہے یہ حالت خبری میں ہے۔ حالت ندائی، یعنی جس کو پکارا جائے، اے راشد، تو راشد کیا ہے؟ حالت ندائی میں ہے اسم۔ حالت اضافی، شاہین کی کتاب، تو کتاب جو ہے اس کی پہچانا جا رہا ہے شاہین کی کتاب سے، تو کتاب کیا ہوگا؟ حالت اضافی میں ہوگا۔ حالت ظرفی، جیسا کہ میں آپ کو اسم ظرف میں بتا چکا ہوں کہ اسم ظرف جو ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے: ظرف زمان اور ظرف مکان۔ تو اسی طریقے سے اس میں بھی 2 ہوگی، جیسے دن رات، یہ زمانے کا وقت کا بتا رہے تو حالت ظرفی زمان ہے، اور اگر کسی جگہ کا بتائے گا تو وہ حالت ظرفی مکان ہوگا۔ باری باری ہم ہر ایک کو پڑھیں گے۔ حالت فاعلی، یہ اسم کی وہ حالت ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ کسی کام کا کرنے والا ہے، جیسے خالد نے کھانا کھایا، جاوید نے قلم خریدا، اشرف نے نماز پڑھی۔ تو اس میں خالد، جاوید، اشرف جو ہے یہ حالت فاعلی میں ہے، کیونکہ اس میں کسی کام کو انجام دینے والے یہی ہے۔ کھانے کا انجام دے رہے ہیں، قلم خریدنے کا انجام دے رہے ہیں، نماز پڑھنے کا انجام دے رہے، تو کام کرنے کا انجام دے رہے، تو یہ کیا ہوں گے؟ حالت فاعلی میں ہوں گے۔ حالت مفعولی، یہ اسم کی وہ حالت ہے جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر عمل کا اثر ہوا، یعنی کام کا اس پر کیا ہوا ہے؟ عمل ہوا ہے۔ جیسے ثنا نے کتاب پڑھی، حاتم نے کھانا کھایا، ماں نے بچے کو دلار کیا، یعنی پیار لاڈ کیا، زید نے درخت کاٹا۔ کام کرنے والے کو فاعل اور کام کا اثر لینے والے کو مفعول کہتے ہیں، جیسے پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں فعل اور فاعل کی بحث میں، اس کے بیان میں بتا چکا ہوں۔ تو آپ کو یہاں پر جو بھی مفعول ہوگا، یعنی جس پر کام کا اثر ہوگا، وہ حالت مفعولی میں ہوگا۔ یہاں کام کرنے والے کون ہیں؟ کام کرنے والے یعنی حالت فاعلی میں زید، ثنا، حاتم، ماں ہیں، جبکہ ان کا اثر لینے والا، جیسے ثنا کے کتاب پڑھنے کا اثر کون لے رہا ہے؟ ثنا کے پڑھنے کا اثر کون لے رہی ہے؟ کتاب۔ حاتم نے کھایا، اس کھانے کا اثر لیا کھانے نے۔ ماں نے بچے کو پیار دیا، تو اس کا اثر کس نے لیا؟ بچے نے لیا۔ اور زید نے کاٹا کس کو؟ درخت کو، تو کاٹنے کا اثر کس کے اوپر ہوا؟ درخت کے اوپر ہوا، تو یہ کیا ہوا؟ مفعول ہوا، اور اسی کو کہتے ہیں حالت مفعولی۔ اگر حالت اضافی، تو اضافی جو ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حالت اضافی میں جو حروف بتا چکے تھے، حروف ربط، اس میں سے ایک تھا حرف جر اور دوسرے تھے حرف اضافی۔ تو اس میں کا، کی، کے جو ہے یہ حروف اضافی ہوتے ہیں، اور یہ جب بھی آتے ہیں تو ایک مضاف ہوگا اور دوسرا مضاف الیہ ہوگا۔ تو پہلا مضاف الیہ، دوسرا مضاف ہوگا، تو مضاف جو ہوتا ہے وہی حالت اضافی، اسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اور جب حالت اضافی کے متعلق پوچھنا ہوگا تو جو دوسرا نمبر کا ہوگا وہی کیا ہوگا؟ حالت اضافی میں ہوگا۔
جب ایک اسم کا تعلق دوسرے سے ظاہر ہو تو حالت اضافی میں ہوگا۔ اضافی اضافت سے بنا ہے، جس کی معنی ہے جوڑنا، نسبت یا تعلق کے ہے۔ جیسے خالد کا گھوڑا، تو گھوڑے کا تعلق جوڑا کس سے؟ خالد سے۔ اسکول کے بچے، تو بچوں کا تعلق جوڑا اسکول سے۔ فاطمہ کی کتاب، تو کتاب کا جو تعلق جوڑا ہے وہ فاطمہ سے جوڑا ہے۔ تو گھوڑا، بچے اور کتاب جو ہے، اگر اس کے نیچے یوں انڈر لائن دے دے اور پوچھ لے تو اس کو کہیں گے خط کشیدہ۔ اردو میں جو آپ کا سوال آئے گا اس میں یوں ہوگا کہ خط کشیدہ اسم جو ہے وہ کون سی حالت میں ہے؟ اگر اس حالت میں تو حالت اضافی کہلائے گا۔ اگر فاعل بن رہے تو حالت فاعلی ہوگا، اگر مفعول بن رہے تو حالت مفعولی ہوگا، اگر ظرف ہے تو حالت ظرفی کہلائیں گے۔ اس کا خط کشیدہ آئے گا اردو میں، جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا اس وقت یوں کر کے یوں انڈر لائن ہوگی یا اوپر لائن ہوگی اور یوں پوچھا جائے گا کہ خط کشیدہ الفاظ کون جو اسم ہے وہ کون سی حالت میں ہے، تو آپ کو بتانا ہے۔ اگر حالت اضافی میں ہے تو حالت اضافی میں جیسے مضاف اور مضاف الیہ ہے، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں اور اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف۔ اور بیچ میں یہ کا جو یہ حرف اضافت ہے، یہ حرف اضافت ہے، کا کی کے جو ہے یہ حرف اضافت ہوتا ہے۔ ان سے پہلے والا جو ہوگا وہ مضاف الیہ اور دوسرا جو ہوگا وہ مضاف ہوگا، اور اسی کے متعلق حالات اضافی ہوتی ہے۔ جیسے خالد کا گھوڑا خوبصورت ہے، یہاں گھوڑے کا تعلق خالد سے ہے، یعنی خالد مضاف الیہ، گھوڑا مضاف اور کا حرف اضافت ہے، تو یہاں گھوڑا حالت اضافی میں ہے اور اپنا تعلق خالد مضاف الیہ سے ظاہر کر رہا ہے۔ جب جملے میں کوئی اسم مضاف واقع ہو تو اس کی حالت کو حالت اضافی کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ آگے حالت خبری، یعنی کسی کے متعلق خبر دی جائے جس میں کوئی فاعل مفعول نہ ہو بلکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو، تو جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوگی جس کو مبتدا کہتے ہیں تو وہ مبتدا ہوگا، وہ حالت خبری میں ہوگا۔ جو اسم جملے کی کسی فعل یا واقعے کے بارے میں کوئی فعل یعنی کام، یہاں فعل کے معنی ہے کام، جو کسی جملے میں کسی فعل یا واقعے کے بارے میں کوئی خبر دے تو حالت خبری میں ہوتا ہے۔ جیسے عادل بیمار ہے، عادل بیمار ہے، بچہ خوبصورت ہے، تو زید اور بچہ جو ہے حالت خبری میں ہے۔ زید اور عادل ہے، زید لکھا گیا ہے، عادل بچہ کیا ہے؟ حالت خبری میں، کیونکہ عادل کے بارے میں کیا دی جا رہی ہے؟ بیمار ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، تو حالت خبری میں۔ بچے کی خوبصورت ہونے کی خبر دی جا رہی ہے تو بچہ حالت خبری میں ہے۔ آگے حالت ندائی، حالت ندائی یعنی جس کو پکارا جائے، جس کو پکارا جائے حالت ندائی ہوگی، وہ جس اسم کو پکاریں گے وہ حالت ندائی میں ہوگا۔ جس اسم کو آواز دی جاتی ہے وہ حالت ندائی کہلاتی ہے۔ حالت ندائی میں اسم بطور مخاطب کے استعمال ہوتا ہے۔ نام جو ہوگا، جس کا ہم نام لیتے ہیں مخاطب کیونکہ وہ سامنے ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اے سہیل ادھر آ، اے امر وہ لا، اے زید پانی لا، تو وہ سامنے ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے مخاطب ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو اسم جو ہے بطور مخاطب کے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بچوں دھیان سے پڑھو، اے لڑکو شور مت مچاؤ، احمد یہاں آؤ، تو یہاں پر جو بولے گئے ہیں تو یہ سب سامنے، بچے سامنے سے ہوتے ہیں، تب کہتے ہیں بچوں دھیان سے پڑھو، اے لڑکو شور مت مچاؤ، تو یہ سب سامنے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے بچوں، تو مطلب بچوں صرف یوں ہے کہ اے بچوں، تو بچوں کو پکارا گیا ہے تو بچہ حالت ندائی میں ہے۔ اسی لیے لڑکوں کو پکارا گیا تو لڑکوں حالت ندائی میں، اور احمد کو پکارا گیا تو احمد حالت اضافی میں ہے، حالت ندائی میں ہے، حالت ندائی میں ہے۔ تو آواز کو ندا کہتے ہیں، ندا کے معنی ہے آواز کے، اور جس کو پکارا جائے گا، جس کو پکارا جائے گا، جیسے اے یہ ہے ندا، یہ کیا ہے؟ ندا یعنی آواز، اور لڑکوں جو ہے یہ کیا ہے؟ منادا، یہ کیا ہے؟ منادا، جس کو پکارا جائے گا۔ اور جو آدمی پکارنے والا ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ منادی، وہ یوں لکھا جائے گا۔ اور منادا اور منادی دونوں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ منادا جس کو پکارا جاتا ہے اس کے اوپر الف کھڑا ہوتا ہے، اور منادی جو پکارنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر الف کھڑا نہیں ہوتا بلکہ منادی بولا جاتا ہے۔ وہی بتا رہے ہیں، ندا آواز کو کہتے ہیں، منادی آواز دینے والے کو کہتے ہیں، یعنی جو پکارے گا اس کو کہیں گے منادی، دال کے نیچے دیر زیر، منادی آواز دینے والے کو کہتے ہیں۔ جس کو آواز دی جائے یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے اسے کیا کہیں گے؟ منادا، یہ دال کے اوپر یا کے اوپر کھڑا آئے گا، منادا کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
حالت ظرفی جب اسم کا تعلق کسی جگہ یا وقت سے ہو تو حالت ظرفی میں ہوگا. اس لیے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اسم ظرف میں بتا چکا ہوں. اس کی 2 قسمیں ہیں، 2 اقسام ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. جیسے وہ گھر میں موجود ہے تو یہ گھر کیا ہے؟ حالت ظرفی میں ہے. تو گھر کیا حالت ظرفی میں ہے. اور یہ ظرف کون سا ہے؟ ظرف مکان ہے. جگہ کے بارے میں بتا رہے اس لیے ظرف مکان. اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں تو ریگستان کیا حالت ظرفی میں ہے. اور یہ کون سا ظرف ہے؟ ظرف مکان. کیونکہ ریگستان بھی ایک جگہ کا نام ہے جہاں ٹیلے ٹیلے ہوتے ہیں، وہاں پر ریگستان ریتیلا ہو، راجستھان جیسا ہے ویسا ریگستان کہلاتا ہے. شام کا منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے تو شام کیا ہے؟ حالت ظرفی میں ہے. اور یہ جو شام ہے یہ وقت ہے تو یہ ظرف زمان کہلائے گا. مزدور دن رات کام کرتے ہیں تو یہ دن رات کیا ہے؟ حالت ظرفی میں ہے. اور کون سی حالت ظرفی ہے؟ تو ظرف زمان ہے، کیونکہ دن اور رات وقت کا نام ہے، کسی جگہ کا نام نہیں ہے، ایک ٹائم ایک وقت کا نام ہے، اس لیے اس کو ظرف زمان کہیں گے. تو یہ حالت ظرفی میں ہے. اور کون سا ظرف ہے؟ ظرف زمان ہے. یہاں پر گھر، ریگستان، شام وغیرہ حالت ظرفی میں ہے. حالت توری، دیکھو آپ کو پوچھے کہ اسم کی حالتیں کتنی تو 6 ہی ہے. یہ توری اور ظرفی دونوں ایک ہی ہے. توری اور ظرفی دونوں کیا ہے؟ ایک ہی ہے. حالت توری جس اسم سے طور، طریقے، اسلوب، ذریعہ، سبب، مقابلہ معلوم ہو اسے کیا کہیں گے؟ حالت توری. جس میں طور، طریقہ، ڈھنگ، کسی کا ذریعہ، کسی کا سبب یا کسی کے مقابلے میں کوئی چیز معلوم ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حالت توری کہلاتا ہے. جیسے وہ شوق سے پڑھتا ہے تو شوق سے پڑھتا ہے تو یہ شوق جو ہوگا یہ حالت توری میں ہوگا. اس نے تلوار سے مارا تو تلوار کیا ہوگا؟ حالت توری، کہ اس نے تلوار سے مارا تو اس کے ذریعے سے ہوا. وہ مجھ سے بڑا ہے تو یہ مقابلہ ہو گیا تو مجھ سے کیا ہو جائے گا؟ حالت توری میں. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کہیں سمجھ نہیں آئے تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ دوبارہ سمجھا جائے گا. ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں تاکہ آپ کے سامنے نئے ویڈیو آتے رہیں. اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے.